کہ حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں معاویہ کے پاس پہنچ گئی. جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئی تو ماتم برپا ہو گیا اور انتقام کی آوازیں آنے لگی. تو اگر ماتم کرنے والا یا ماتم کروانے والا جہنم میں جائے گا، وہ سب ماتم کرنے والے کوفی اور ماتم کروانے والا معاویہ آپ کے بقول کب جہنم میں بھیج رہے ہیں؟ ماتم کرنا یقینی طور پر یہ آپ کے عقیدوں میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اور اتنے بڑے عقیدے کو آپ ثابت کر رہے ہیں کس سے؟ اردو کی کتابوں سے، اہل سنت کی، اور اس میں بھی جو محاورتاً ترجمہ کیا گیا اس ترجمے سے آپ اپنے اتنے بڑے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں. تو آپ کے خود کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اگر آپ کی اس بات کو سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنا نہیں آئے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عربی کتب کا حوالہ ہے، دینے کا زمانہ ہے، عربی کتب کے حوالوں کا دینے کا زمانہ ہے، یہ ان کی عبارتیں پڑھنے کا زمانہ ہے، عبارتیں پڑھ کے تراجم کرنے کا زمانہ ہے. یہ وہ تو نہیں نا کہ کسی بھی اردو کتاب سے محاورتاً ترجمہ اٹھا کر اتنا بڑا عقیدہ میں ثابت کر دوں. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ کی کم علمی اور کم عقلی ہے. اگر آپ بغور مطالعہ کرتے اور آپ کو پتا ہوتا کہ دلائل کے میدان میں دلائل کس طرح سے دیے جاتے ہیں تو آپ اتنی بڑی کوتاہی اور اتنی بڑی غلطی نہ کرتے. اور آپ نے کہا کہ بھائی اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا اور ماتم برپا ہو گیا. تو آپ کو اتنی ذرا سی عقل نہ رہی کہ جب محاورتاً یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ماتم برپا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سینوں کو پیٹنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے چہروں پر تماچے مارنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بال اکھاڑنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو مارنا شروع ہو گئے. بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ افسردگی کا ماحول پھیل گیا، غم زدہ سارے ہو گئے اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی کیفیت میں نہ رہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ تلوار لیے یہاں پھر رہے تھے. تو یہاں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں افسردگی کا ماحول ہو گیا تھا، ایک غمزدہ صحابہ ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ کرام اپنے سینے کو پیٹنا شروع ہو گئے یا انہوں نے اپنے بال اکھاڑنا شروع کیے یا اپنے منہ پر تماچے مارے یا اپنے منہ پر خاک ڈالی. تو یہ اردو کے محاورے کے ترجمے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اس سے اپنے عقیدے ثابت نہیں کیے جاتے. حضور اگر آپ عقیدے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی عبارتیں پڑھنی پڑیں گی اور عربی عبارت کے تراجم کرنے پڑیں گے. اور جو بھی کتاب سے آپ نے حوالہ دیا، تاریخ خلفائے راشدین سے دیا ہے، دیگر کتابوں سے تاریخ طبری سے دیا ہے، جو بھی عبارتیں آپ نے پیش کی ہیں یہ تمام عربی لے کر آئیے اور عربی کتابوں کے ترجمے کیجئے کہ اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ پر تماچے مارے. جیسے کہ میں مثال کے طور پر صرف آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ کو راہ دکھا رہا ہوں کہ دلائل کے میدان کے اندر کس طرح سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. آپ کو اگر پیش کرنا تھا تو یہ پیش کرنا تھا کہ فلا تخمشی علیہ وجہن، مطلب کیا ہے کہ اپنے منہ پر تماچے نہ مارنا، ولا تنشری علیہ شعرن، اپنے بال نہ اکھاڑنا، ولا تقیمی علیہ ناحیتن، نوحہ نہ پڑھنا. اگر یہ جملے آپ لے کر کے آتے کہ انہوں نے اپنے منہ پر تماچے مارے، اپنے بال اکھاڑے اور نوحہ پڑھا، تو سمجھ آتا کہ آپ نے اپنے عقیدے کو، دعوے کو ثابت کر دیا. کیونکہ یہ عربی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اور اس عربی کے ترجمے یہی نکلتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو یہ سب چیزوں کا منع کیا کہ تم نے چہرے پر تماچے نہیں مارنے، نوحہ نہیں پڑھنا، بال نہیں اکھاڑنے. یہ تمام چیزیں امام حسین نے اپنی بہن کو وصیت اور نصیحت کی تھی. تو یہ ہمارے پاس عربی کتابوں کی عبارتیں ہیں تو ہم پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی عبارتیں ہیں کہ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ انہوں نے نوحہ پڑھا، انہوں نے منہ پر تماچے مارے، اپنے بال اکھاڑے، تو قیامت کی صبح تک چیلنج ہے کہ کسی ایک اہل سنت کی کتاب سے آپ دکھا دیجئے کہ جہاں پر عربی کی عبارت لکھی ہو پھر اس کا ترجمہ عربی کے مطابق وہی بن رہا ہو کہ جس سے آپ کا عقیدہ اور نظریہ ثابت ہو جائے. لیکن انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک بھی آپ کوشش کرتے رہیں گے، آپ کی نسلیں کوشش کرتے رہیں گی. جو مروجہ ماتم آپ کر رہے ہیں وہ ماتم اہل سنت و جماعت سے نہ آپ کبھی ثابت کر سکتے ہیں نہ کبھی ثابت کر سکیں گے. اس لیے کیونکہ الحمدللہ وہ چیزیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دی اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں. اللہ